لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذي أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. قال الله تعالى في مكان آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه فطار وتمني على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. گوشہ جنگل میں دیکھا میں نے ایک جبین، بیٹھا تھا گیلو بسی. میں نے پوچھا کون ہو اے حسن و جمال. میں نے پوچھا اے حسن و جمال، کون ہو کس چمن کے نو نہال. رو کے کہنے لگا صاحب ناکام، اس دنیا کا ہوتا ہوا مذہب اسلام. اب جگہ ملتی نہیں اس دنیا کے دولت خانوں میں، اس لیے چھپ کے رہتا ہوں انہی ویران خانوں میں. انسان کا یہ جسم کیا ہے جس میں شیدائی ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون جس کا گالا بنا اینٹ جس کی ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ نہالی آسمان. اور پھر موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر اس سے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. میرے روشن ضمیر ساتھی اور بزرگوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں موت کے بارے میں آگاہ کرنا لازمی سمجھتا ہوں. موت ایک ایسی یقینی بات ہے جس سے کسی کو مفر ممکن نہیں. موت ایک اٹل اور یقینی بات ہے جس سے چھٹکارا کسی کو ممکن نہیں. جو آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے. جو آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے. اور جو آیا ہے اس کی نہ زندگی اپنی ہے، نہ یہ وطن اپنا ہے، نہ یہ جسم اپنا ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا: اے بلبل نہ کر بلبل کیوں ہوگا بچا بیٹھی. اے بلبل نہ کر بلبل کیوں ہوگا بچا بیٹھی. نہ پھول اپنا نہ باغ اپنا کیوں قبضہ جما بیٹھی. انسان کا کوئی نہ جسم اپنا ہے، نہ زندگی اپنی ہے، نہ روح اپنا ہے. انسان آیا ہے تو یہ جانے کے لیے آیا ہے. اور انسان کو مختصر سی زندگی دی گئی ہے. اور انسان میں کامیاب اور عقل مند شخص
لیے تیاری کر لے زندگی میں رہتے ہوئے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجل من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے بعد کے لیے تیاری کر لے، سمجھ گئے، موت سے بعد۔ والعاجل من اتبع نفسہ، اور عاجز آدمی وہ ہے جو خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا رہا ہو، وتمنى علی اللہ، اور کما کان، اور اللہ پر بھروسہ کرتا رہا ہو، خواہشات کو مقدم رکھتا رہا ہو اور اللہ پر بھروسہ، اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے اگر جو بھی آدمی آیا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، اور جب آدمی دنیا سے جاتا ہے، حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ان تین چیزوں میں دو واپس لوٹ آتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تین چیزیں کیا جاتی ہیں؟ یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، یہ تین چیزیں جاتی ہیں۔ اس کا اہل بھی قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا مال بھی اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد فیرجع اثنان، دو واپس آ جاتے ہیں۔ فیرجع اثنان اہلہ ومالہ، اس کا اہل بھی واپس آ جاتا ہے، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، وہ انسان کا عمل ہے۔ اگر اچھا عمل کیا وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ پل صراط پر بھی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے جو آپ کا مقصد مقصود، آپ کا جو منزل مقصود ہے جنت، وہاں تک آپ کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ باقی دو چیزیں انسان سے واپس آ جاتی ہے۔ یہ جن تینوں کے لیے ہم دن رات خوار ہو رہے، جن تینوں کو ہم نے دن رات دیا ہوا، جن چیزوں کے لیے ہم نے رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں تبدیل کیا ہوا، اور جن چیزوں کی محبت کو ہم نے قلب میں بٹھایا ہوا، اور جن چیزوں کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو لگایا ہوا، یہ واپس آ جائے گا۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ ایک دفعہ یہ جواہرات کا تجارت کیا کرتے تھے، سونا چاندی کی تجارت کیا کرتے تھے، بڑے تاجر تھے۔ ایک دفعہ ملک روم میں پہنچے، ملک روم میں وہاں ان کی ایک وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے ان سے کہا کہ کل ہمیں جانا ہے، کل ہمیں جانا ہے، اس کو ذرا چلا دو، کل ہمیں کہیں جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کل ہمیں کہیں جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ کہا کہ ہم چلے، ایک دور دراز جنگل میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، بہترین خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں روم کی فوج کے دستے آئے، اس نے اس خیمے کا طواف کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں کے فلاسفہ آئے، انہوں نے اس خیمے کا طواف کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، انہوں نے اس خیمے کا طواف کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے حکیم آئے، اس خیمے کا طواف کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد کہا عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں تخت تھے جو جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے اس خیمے کا طواف کیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ ان سب کے بعد میں وزراء اور خود بادشاہ قیصر روم آیا، اس نے طواف کیا اور خیمے میں چلا گیا۔ بہت دیر بیٹھنے کے بعد واپس نکل آیا تو میں نے اس وزیر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا ماجرا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ تو اس نے بتایا کہ کیسے قیصر روم کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، قیصر روم کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ مر گیا۔ مر جانے کے بعد اس وقت سے اب تک سال میں ایک دفعہ ہم یہاں آتے ہیں،
اور یہ سارے کے سارے آگے طواف کرتے ہیں. ان سب کے طواف کرنے کے بعد بادشاہ اندر جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ اگر تیری زندگی کی بقا اگر میرے ہاتھ میں ہوتی میں یہ سب کچھ دو میں لگا کے تجھے زندہ کر دیتا، لیکن تیری زندگی ایک ایسے خالق کے کائنات کے ساتھ ہے. اس خالق کے کائنات کی طاقت، اس کی طاقت کے سامنے تیرے باپ کیا ساری دنیا کی طاقت ایک ہے، لہذا میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. یہ بادشاہ اسے کہتا ہے، پھر سلام کر کے چلا آتا ہے. اب یہ حضرت یہ جواہرات کے تاجر ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کہتے اس بات سے میرے دل پہ چوٹ لگی، اس بات سے میرے دل پہ چوٹ لگی. اللہ نے میرے دل کا پایا پلٹا اور سیدھا وہاں سے واپس آیا، جتنا جواہرات سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور میں نے قسم کھا لی کہ آپ کے بعد اسی موت کے لیے تیاری کروں گا، اسی موت کے لیے. 70 سال تک دن رات رب کائنات کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی محبت کو اپنے قلب میں بٹھاتے رہے، اللہ سے اپنا لو لگاتے رہے، اللہ سے اپنا تعلق بناتے رہے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہی مقصد پورا کرتے رہے. اس وقت کے تمام ولیوں میں سب سے پہلے نمبر حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ سب بیکار ہے، سب یہاں پڑا رہ جائے گا، سب یہاں پڑا رہ جائے گا جب لاگ چلے گا بنجارا. سمجھ گئے. میں نے سمجھا تھا کہ اس دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ اس دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو خبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ اس دنیا پہ رہ کر بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. جو اصلی چیز ہے جس کے لیے رب کائنات نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور اس کے آنے کا پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے، اس کے آنے کے وقت کا پتہ نہیں. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آدمی کی موت آ جاتی ہے ایک ساتھ آگے نہیں، ایک ساتھ پیچھے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت لمبی زندگی عطا کی. 950 سال تک قرآن میں آیا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے. قیامت میں اور آخرت میں پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے دنیا کو ایسے پایا جیسے کوئی ایک بڑا محل یا ایک گھر ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، یا ایک بڑا کمرہ ہو، اس کے 2 دروازے ہوں. ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا. میں نے دنیا کو اس طرح سے پایا. اتنی لمبی زندگی پانے کے بعد میں نے دنیا کو اس طرح سے پایا ہے. ہماری آپ کی زندگیاں 40 50 60 70 تک ہیں اور ہم پھر بھی دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سونا چاندی کی چمک، یہ سونا چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. سمجھ گئے؟ یہ چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. اگر اعمال ہیں تو پھر آدمی بچ جائے گا، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور موت جب آئے گی تو پھر نہیں 1 منٹ آگے نہیں ہے، 1 منٹ پیچھے نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک دفعہ ملک الموت ان کے پاس آئے. سن رہے ہیں میرے بھائی؟ ایک دفعہ ان کے پاس ملک الموت آئے. ان کے قریب ایک وزیر بھی بیٹھا تھا. 2-3 دفعہ ان کی طرف گور کر ملک الموت نے اسرائیل نے دیکھا. یہ بیٹھے رہے چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد اس وزیر نے انہیں کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیں، فلاں جو جزیرہ ہے نابلس میں جو جزیرہ ہے اس جزیرے کو مجھے پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے گھوڑے کو حکم دیا، بات ہی بات میں وزیر کو اٹھایا، وہاں پہنچایا. جیسے وہاں پہنچا
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ان کے منتظر تھے، ان کی روح کو قبض کر لیا، ان کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چند دن کے بعد ملک الموت آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد میرے وزیر آپ سے گھبرا گئے تھے، کیا ماجرا تھا؟ تو ملک الموت نے بتایا کہ میں تو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ 3 یا 5 منٹ کے بعد میں اس کی روح کو اتنا افلا جزیرے میں قبض کرنے والا تھا اور یہ یہاں بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ وہاں کیسے پہنچے گا اور اس کی روح کو میں کیسے قبض کروں گا۔ میں وہاں پہنچا، یہ وہاں پہنچا، اس کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اینما کنتم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اسی آیات کے تحت میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے اور مجاہد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، سننا ذرا غور سے۔ فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک عورت، اس نے بچی جننے کے بعد اپنے نوکر سے کہا جاؤ میرے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کے آؤ۔ دروازے پہ نکلا، اچانک ایک دروازے پہ آدمی نظر آیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس عورت نے کیا جنا؟ کہا بچی جنی۔ کہا یہ بچی ایسی ہے کہ یہ بڑی ہوگی اور یہ 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور پھر اس کی موت ایک مکڑی سے واقع ہوگی، ایک مکڑی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں باہر نکلا، پھر واپس لوٹا اور ایک چھری ہاتھ میں لی اور اس بچی کے پیٹ میں گھوس دی چھری اور اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور پھر میں وہاں سے نکل گیا اور ڈر کے مارے ایسا نکلا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ گیا، اس جگہ کو چھوڑ گیا، اس شہر کو چھوڑ گیا۔ بہت سا عرصہ گزرنے کے بعد جب میں بہت مال و دولت کما کے واپس آیا اپنے شہر میں نے ایک بڑی عورت سے کہا مجھے شادی کرنی ہے، اس شہر میں جو سب سے بہترین لڑکی ہو اس کا آپ مجھے پتہ بتائیں اور میرا رشتہ اس سے بنائیں۔ بوڑھی عورت نے کہا ایک بہترین عورت ہے، کہا میں اس سے آپ کا رشتہ بناتی ہوں۔ رشتہ بن گیا، رخصتی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد وہ دولہے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے تعلق ہے، اپنا تعارف کرائے۔ اس نوجوان نے سب کچھ بتا دیا کہ میں یہاں رہتا تھا، اس طرح واقعہ پیش آیا، پھر میں اس طرح بھاگ گیا۔ اب دلہن نے کہا وہ لڑکی تو میں ہی ہوں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرا پیٹ دیکھ لو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ کہا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عورت 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی۔ اس لڑکی نے کہا یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، ہاں میں اس طرح کی ہوں۔ کہا دوسری بات اس کے لیے یہ اہم ہے کہ ایک مکڑی کے ذریعے اسے موت آئے گی، اب یہ کہنے کے بعد اس نوجوان نے اس عورت کے لیے بہترین محل بنایا کہ جہاں کوئی مکڑی نہ آ سکے، بہترین گھر بنایا، بہترین محل بنایا جہاں کوئی مکڑی نہ آ سکے۔ بہترین گھر بنانے کے بعد اسے وہاں رکھا۔ ابھی چند عرصہ ہی گزرا تھا، چھت پہ دیکھا ایک مکڑی بیٹھی ہے۔ کہا کہ یہی وہی عنکبوت ہے کہ جس کے ذریعے سے میری موت آئے گی۔ کہا یہ وہی ہے۔ یہ اٹھی اور اس کو نیچے زمین پہ گرایا اور اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیا، مکڑی مر گئی۔ اس پر جب پاؤں سے مسلا تو اس کا زہر اس کے پاؤں کے ناخنوں میں آیا، وہ زہر پھیلا، اس سے وہ عورت مر گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اگرچہ تم بڑے بڑے محلوں میں کیوں نہ ہو، جو وقت لکھا، جو جگہ لکھی تمہیں وہاں موت آ کر پہنچے گی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، ایک پل کی خبر نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پوتوں کے لیے، بچوں کے لیے، پڑپوتوں کے لیے مال جمع کرنے کی فکر میں آئے، لیکن اپنی آخرت بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔
اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی کوئی فکر نہیں. اسی 1 سے 10 کرو، 10 سے 100 کرو، 100 سے لاکھ کرو کے چکر میں آدمی رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، پھر اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر بھی جب اس دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. انسان جب جائے گا دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، پھر پیچھے سے کوئی بھی نہیں کچھ بھیجے گا. اگر اپنے اعمال ہوں گے وہی کام آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وارثوں کی مال سے محبت رکھتے ہیں، اپنے مال کا خیال نہیں رکھتے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے. اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اس کو جمع کرنے میں لگے رکھتے ہیں، اس کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں. سمجھ گئے؟ انسان کہتا مالی میرا مال. انسان کا مال وہی ہے جو کھا لیا اور اپنے لیے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ انسان کا مال نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وہ وارثوں کا مال ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب دھوکے والی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے موت کو سامنے رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو فَلَا ذَهِبْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَقِيتُمْ كَثِيرًا. اللہ کی قسم تم رو زیادہ اور ہنسو بہت کم. جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم جان لو. سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت نے آنا ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے. سمجھدار اور عقل مند شخص وہی ہے جو موت سے آنے کے لیے پہلے موت کی تیاری کرے. ایک طلب خمسن قبل خمسن، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شباب کا قبل حرم کا، نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. صحت کا قبل سقم کا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور اسی طرح فرمایا نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. موت کے لیے تیاری کر لو. اگر نہیں تیاری کر لی تو پھر وہی افسوس کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. سمجھ گئے؟ پھر افسوس کرتا جائے گا. پھر موت آئے گی اور ایسی خطرناک موت وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک ایڑی دوسری ایڑی پہ مارتا ہوگا. کبھی ابا کی طرف دیکھے گا، کبھی ماں کی طرف دیکھے گا، کبھی استاد کی طرف دیکھے گا، حسرت کی نگاہوں سے دیکھے گا، کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھے گا. اللہ کی قسم اس وقت کوئی اس کا کام نہیں آنے والا ہوگا. سمجھ گئے میرے بھائی؟ اگر کام آئے گا تو انسان کے اچھے اعمال اس وقت کام آنے والے ہوں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہو اور جن کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہو اور جن کے دل آخرت کی ڈر ختم کر چکے ہو، انہیں چاہیے کہ ایسی وعظوں اور مجلسوں میں بیٹھو جن وعظوں کے اندر اللہ کی مخلوق سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنایا جاتا ہو، اور اسی طرح مخلوق کی اطاعت سے نکال کر رب کائنات کی ساتھ تعلق بنانے کے، اطاعت کو قائم رکھنے کے لیے تعلق بنایا جاتا ہو. اور فرمایا کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی کو فرمایا کہ قبرستان میں جانا چاہیے، قبرستان والوں کو دیکھنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسی جگہ میں جانا چاہیے، ہسپتالوں میں، ایسے مریضوں کے پاس جن کے اوپر آخری وقت طاری ہو چکا ہو، اور ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ہر وقت موت کو یاد رکھے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے. جو شخص 4 نسخوں کو سامنے رکھے گا اللہ اس کے قلب کے زنگ کو ہٹا دیں گے. اللہ اس کی جن کے قلب کی کساوت کو اس کے لطارت میں اور اسی طرح اور نرمیت میں تبدیل فرما دیں گے. اور اللہ جل جلالہ اس کی دنیا کی محبت کو ہٹا کر اپنے رب کائنات کی محبت کو اس کے قلب میں بٹھا دیں گے. اور فرمایا کہ اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہوگا جو منزل مقصود تک اس کے لیے پہنچتا ہو. انسان جنت سے نکلا ہے، سفر کرتا چلا آ رہا ہے. یہ مختلف ہمارے سفر چل رہے ہیں. ماں کی پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، پھر قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا. چلتے چلتے جہاں سے ہم آئے ہیں جب وہاں پہنچیں گے ہمارا سفر ختم ہوگا. اگر اسی راستے پر صحیح چل رہے ہیں تو جنت میں پہنچیں گے،
اگر راستے سے ہٹ گئے ہیں تو پھر آپ کوئٹہ کی ٹکٹ کٹا کے حیدرآباد کی طرف رواں دوا ہے. آپ جتنا بھی زور لگائیں، جتنا پیسہ لگائیں، جتنی طاقت لگائیں، آپ حیدرآباد تو پہنچ سکتے ہیں، کوئٹہ نہیں پہنچ سکتے. جنت نہیں پہنچ سکتے، جہنم جا سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ہر فرد اپنا دن رات محاسبہ کرے. یہ جب جو کچھ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے حقیقت بات ہے، یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.